عندہ سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس۔ سب سے پہلے انہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت نمبر 14 پڑھی۔ یہ سورہ نجم ہے، سورہ نجم پارہ نمبر 27واں اور سورہ نمبر 53 اور اس کی آیت نمبر انہوں نے 14 پڑھی۔ اب پڑھی کس طرح؟ فرمایا انہوں نے پڑھا کہ عند سدرۃ المنتہا، یعنی تا کے اوپر انہوں نے فتح پڑھی۔ تو لہٰذا اگر ہم قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں تو اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ عند سدرۃ المنتہا، تا کے نیچے کسر ہے۔ پہلے ان کی غلطی یہ ہو گئی۔ عندہا جنت الماوا، جنت ماوا کے پاس۔ اب یہ تمام چیزیں جنت ماوا جو ہے، ظاہر ہے یہ تو عالم ملکوت میں ہے۔ دوسری انہوں نے بات کی جنت ماوا کی، یہ کہنا کہ جنت ماوا جو ہے وہ عالم ملکوت میں ہے۔ تو سب سے پہلی بات، جنت جو ہے جنت ماوا وہ عالم ملکوت میں نہیں۔ کل عالم چار، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم۔ عالم کہتے ہیں جہان کو جو اپنی کسی مخلوق اور ان کی صفات سے پہچانی جاتی ہو، اور ایک ہوتے عالم۔ عالم کہتے ہیں جو بندہ علم رکھنے والا ہو، وہ ایک فرد، مرد، عورت ہو سکتا۔ عالم کی چار قسمیں، ایک عالم ناسوت، دو عالم ملکوت، تین عالم جبروت، چار عالم لاہوت۔ یہ جو چار قسمیں ہیں نا، یہ چار قسمیں عالم ملکوت، عالم ناسوت، عالم جبروت، عالم لاہوت، یہ چار قسم الگ الگ ہے۔ عالم یہ جو جہاں پر ہم رہے ہیں یہ عالم ناسوت ہے۔ دوسری بات ہے جو ساتوں آسمان ہے، یعنی سات آسمان، یعنی سدرۃ المنتہا سے پہلے جو سات آسمان ہے وہ عالم ملکوت میں ہے، اور ساتوں آسمان سے اوپر جو سدرۃ المنتہا ہے وہ عالم جبروت ہے، جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی انتہا ہوتی ہے۔ اس کے بعد عالم لاہوت، عالم لاہوت اور سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، جس کے اندر عالم لاہوت میں اللہ تعالیٰ کا عرش اور اس کی کرسی ہے، وہاں وہ عالم لاہوت ہے۔ یہ عالم کی چار قسمیں ہیں۔ اس کی مزید جو تفصیل ہے کہ عالم ملکوت کیا ہوتی ہے، عالم ناسوت کیا ہوتی ہے، عالم لاہوت کیا ہوتی ہے، عالم جبروت کیا ہوتی ہے، ان کی کیا توجیحات ہے، یہ جو ان کی تفصیل ہے، یہ جو مفصل بیان، وہ انشاءاللہ میرے یوٹیوب چینل پر علامہ کاشف حسین قادری شامی کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے میرا اپنا، آپ اس پر جائیں، اس پر وہ آپ سماعت فرما سکتے ہیں۔ اس کے اندر یہ میں نے بیان ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ دوسری بات یہ کہ آپ میرے یوٹیوب چینل پر جا کر اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، کمنٹ کریں، تاکہ آنے والی جو بھی ویڈیو ہو وہ آپ تک پہنچتی رہے۔ لیکن جبریل تو جبریل ہی ہے بیچارہ۔ دوسری بات، انہوں نے ایک لفظ کہا جبریل بیچارہ۔ دیکھیے کہ ادب کا یہ مقام ہے، جب ان کا جو پیر مرشد ہو، یہ جو سید یونس گوہر، وہ اپنے مرشد کے لیے، اپنے پیر کے لیے، گوہر شاہی کے لیے وہ لفظ بیچارہ استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر کریں گے تو ان کا دل یہ گوارا نہیں کرے گا کہ میں اپنے مرشد کے لیے لفظ بیچارہ استعمال کروں۔ تو یہ آپ ایک بات سماعت فرما دیجئے کہ اگر آپ اپنے مرشد کے لیے لفظ بیچارہ استعمال کرنا گوارا نہیں سمجھتے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے ہیں اور تمام اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے افضل فرشتے ہیں، آپ ان کے لیے لفظ بیچارہ استعمال کر رہے ہیں، یہ ادب کا مقام انہوں نے کہی۔ سب سے پہلے جو ہے جبریل کو حکم کیا تھا کہ تم جب جاؤ تو اس وقت تو وہ آرام فرما رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، تو اٹھانے کے لیے تم آواز مت دینا، کہیں ڈسٹرب نہ ہو جائے، اٹھانے کے لیے آواز نہ دینا، ایسا نہ ہو کہ حضور میرا محبوب ڈسٹرب ہو جائے۔ تو جبریل نے کہا تو پھر کیا کروں، کیسے اٹھاؤں؟ تو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنی آنکھیں ان کے تلووں کو لگانا، تو ٹھنڈک جب پیروں میں جائے گی تو اس سے بیدار ہو جائیں گے۔ تو جبریل نے یہی کیا۔ جبریل جب آیا زمین پر تو اس نے اپنی دونوں آنکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تلوہ مبارک کو لگائیں، تو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک حضور کے پیروں میں گئی، جس سے آپ نے آنکھیں کھول لی۔ کہ واقعہ معراج مختصراً انہوں نے یہ سنایا، حالانکہ واقعہ معراج جو ہے وہ انشاءاللہ جو آئندہ آنے والا جمعہ ہے وہ انشاءاللہ اس پر میں انشاءاللہ عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب اپنی تمام فرشتوں کی فوج کے ساتھ جنت سے ایک براق لے کر میرے آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، نبی پاک علیہ السلام ام ہانی کے گھر تشریف فرما تھے،
تو جب جبریل علیہ السلام آئے، دیکھا میرے آقا علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، تو جبریل علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں نبی پاک علیہ السلام کو اگر آواز دے کر پکارتا ہوں تو ان کی نیند مبارک کے اندر خلل آئے گا، تو غیب سے اس وقت ندا آئی، اس وقت غیب سے ندا آئی، قبل یا جبریل قبل قدمئی ہے، اے جبریل میرے محبوب کو اپنے کافوری ہونٹوں سے بوسا دو۔ اور ایک اور روایت میں سنیا فرماتا ہے یہاں پر حضرت جبریل علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا، اے جبریل تجھے میں نے یہ کافوری ہونٹ آج کے دن کے لیے دیے تھے کہ تو میرے محبوب کے قدموں کا بوسا لے سکے۔ یہ جو بات ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے قدموں کو آنکھیں لگائی، یہ بات نہ میں نے کسی جگہ پڑھی ہے، نہ میں نے کسی سے سنی ہے، یہ آپ کر رہے ہیں۔ حالانکہ تاریخ کے اندر میں نے جو کتاب پڑھی ہے، جو تاریخ میں نے پڑھی ہے، اس کے اندر لفظ آنکھوں کا ذکر نہیں بلکہ کافوری ہونٹوں کا ذکر ہے۔ اب جیسے یہاں پر ایک لفظ لکھا ہے اذا یغشا سدرۃ ما یغشا۔ اب دوسری انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی سورہ نجم میں، اور سورہ نجم کی آیت نمبر انہوں نے پڑھی 16۔ کیا پڑھی کہ اذا یغشا السدرۃ ما یغشا، غلط آیت پڑھی۔ دیکھیے آیت کیا ہے اذ یغشا السدرۃ ما یغشا، انہوں نے لفظ اذا پڑھا۔ جو قرآن ہے، آپ قرآن پڑھیں، آپ قرآن کے اندر اپنے لفظ کیوں ڈال رہے ہیں کہ آپ نے قرآن تحریر کیا یا آپ کاتب وحی ہیں؟ مجھے یہ بتا دیجئے۔ اذا نہیں ہے، اذ لفظ اذا نہیں ہے، اذ یغشا سدرۃ ما یغشا۔ یہ سدرۃ المنتہا کا جو مقام ہے یہ بڑا ضروری ہے، یہاں پر ہر فقیر کو جانا پڑتا ہے۔ سرکار ہم کو بھی لے کے گئے تھے، اور وہاں کے جو پتے تھے، پھل تھے، سرکار نے فرمایا کہ اس میں سے توڑ لو اور کھا لو، تو ہم نے جو ہے توڑ لیے۔ دوسری بات یہ کہ ان کا کہنا کہ یہ جو سدرۃ المنتہا پر جو بیری کا درخت ہے، جو وہاں پر بیری کا ایک درخت ہے، ان کا کہنا کہ سرکار ہمیں لے گئے، ہم نے وہاں کے پھل کھائے، سرکار نے کہا توڑ دو، توڑ کے ہم نے کھائے۔ بھائی بات سنیں، علماء کرام فرماتے ہیں کہ سدرۃ المنتہا پر جو بیری کا درخت ہے، اس بیری کی درخت کو دنیا کے بیری کے درختوں پر قیاس نہ کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ اس بیری کے جو درخت ہے، جو سدرۃ المنتہا پر جو بیری کا درخت ہے، اور اس کے جو ایک بیر وہ دنیا کے جو مٹکے ہیں ان سے بھی بڑے ہیں، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں سے بھی بڑے ہیں۔ تو آپ یہ بتا دیں، کوئی بندہ دنیا میں ایک بھرا ہوا مٹکا اپنے ہاتھ میں نہیں اٹھا سکتا، ایک ہاتھ میں۔ تو جو سدرۃ المنتہا پر بیری کا درخت ہے، وہ کسی فرشتے نے نہیں کھائے، کسی نبی نے وہ بیر نہیں کھائے۔ حالانکہ تو آپ کی اتنی بڑی شان ہو گئی کہ آپ ڈائریکٹ جا کر وہاں سے پھل کھا کے واپسی آ جاتے ہیں۔ آپ کی اتنی بڑی شان ہو گئی کہ آپ جا کر وہاں کے پھل کھا کر پھر واپس آ جاتے ہیں۔ یہ کیا آپ ڈرامہ بنا رہے ہیں؟ یہ کون سی آپ فلم بنا رہے ہیں؟